السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے اور مجھے بہت لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی تاڑی حکومت کی کر رہی ہے۔ میں کہ جی میری حکومت کہاں سے ہے اور میری حکومت نے کیا؟ کہتے نہیں آپ لوگ بڑا بولتے تھے، آپ ہمیں بتائیں 100 دن میں کیا ہو گیا۔ میں ان سے جب اگلا سوال کرتا ہوں تو اس پہ وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا 3 دفعہ کس نے حکومت کی؟ نون لیگ کی حکومت نے، 3 دفعہ پیپلز پارٹی نے کی، 3 دفعہ فوج نے کی، تو عمران خان سے آپ 3 مہینے کا حساب مانگ رہی ہیں۔ ذرا کچھ تو لحاظ کریں یار، باقیوں سے آپ 3 حکومتوں کا نہیں مانگ رہے، ادھر 3 مہینوں کا مانگ رہے ہیں، اور اگر مانگنا بھی ہے تو بائی الیکشن ہونے کے بعد سے مانگنا شروع کریں اور اس کے بعد مانگنا شروع کریں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ لوگ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں۔ کیا اس میں ہمارا قصور ہے؟ کیا اس میں ہماری اپوزیشن کا قصور ہے؟ کیا اس میں حکومت کا قصور ہے؟ یہ ڈسکس کریں گے آج۔ عارف حمید بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی عرصے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر خوشبخش شجاعت صاحبہ ایم کیو ایم کی، ویلکم ٹو کھرا سچ، اور نبیل گبول صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک خوشبخش صاحبہ، ایک چھوٹی سی بات سے میں شروع کرتا ہوں، بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بہت بڑی بات، میرے لیے بہت بڑی ہے، میں ایک باپ بھی ہوں، آپ بھی ایک ماں ہیں، کہ میرے پاس ایک سوشل میڈیا سے سٹوری آئی ہے، یہ فیس بک سے، کہ کراچی میں گلشن معمار میں ایک سکول میں پہلی کلاس میں پڑھنے والی 6 سال کی ایک بچی کو سکول کی انتظامیہ 2 دن سے اس لیے سزا کا نشانہ بنا رہی ہے کہ وہ ہاتھوں پر مہندی لگا کر سکول پہ گئی تھی۔ اب سکول نے لکھا ہے کہ جب تک بچی کے ہاتھ پر مہندی لگی ہے اسے روزانہ سزا دی جائے، اور جب تک مہندی اتر نہیں جاتی وہ اسمبلی میں حصہ نہیں لے سکتی، اسے ایک طرف کھڑا کر دیا جاتا ہے، کلاس میں جانے سے پہلے اس بچی کو لان تان کیا جاتا ہے، اور بچی اتنی ڈری ہوئی ہے کہ واپس آ کے اس نے اپنے والدین کو نہیں بتایا تھا، ان کو پتہ چلا، بچی نے رونا شروع کر دیا جب پتہ چلا، اور کہا کہ اب وہ سکول نہیں جائے گی۔ بچی کے والد جو ہیں ارسلان طارق، انہوں نے اپنی فیس بک پہ پیج پہ یہ لکھا ہے کہ اب میں بچی کو سکول بھیجنے کے لیے اس کے ہاتھ کاٹوں کیونکہ اس کے ہاتھوں سے مہندی نہیں اتر رہی۔ اب خوشبخش صاحبہ کہ جس ملک میں ایک 6 سالہ معصوم بچی کے ساتھ پڑھے لکھے تعلیم دینے والے اسکول اور اسکول کے ٹیچرز اس طرح سے کریں گے، وہاں پہ کوئی امید ہے؟ مبشر لقمان صاحب، یہ جو آپ نے قصہ چھیڑ دیا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بہت ہم دینی لوگ ہیں، لیکن اگر آپ آس پاس دیکھیں تو سب سے زیادہ جو تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں اور جو نگلیکٹ ہو رہے ہیں وہ بچے ہیں اور بزرگ ہیں۔ باہر کی دنیا میں بچوں اور بزرگوں کا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو نیگیٹو وے میں بتایا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت، رواداری، پیار، آپ تو 6 سالہ بچی کی مہندی کی بات کریں، ہم تو یہ تک سنتے ہیں کہ 6 سالہ بچی کے ساتھ تشدد جاتا ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ مطلب ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہے، آپ نے کہا پڑھے لکھے لوگ، میں بلیو می، میں 21 سال سے اسکول رن کر رہی ہوں، 21 سال سے میں اپنی میٹنگز میں یہ کہہ کہ تھک چکی ہوں کہ میرے پاس زیرو ٹالرنس ہے بچے کو فزیکل یا وربل ابیوز کرنا، کیونکہ دیکھیے بچے کی عزت نفس پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ بچہ تاحیات بھولتا نہیں ہے۔ مثلا مہندی لگانا ہماری روایت میں ہے، مہندی لگانا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، مہندی لگانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے 6 سال کی بچی سے کیا جائے۔ یقیناً اسکول کی انتظامیہ نے زیادتی کی ہے، لیکن ایسی زیادتیاں بہت سے معنوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ مبشر لقمان صاحب بچوں کے لیے جب ٹیچر سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے بچے کو کیوں مارا تو وہ کہتی ہے میں نے صرف کاپی اس کے سر پہ ایسے کر کے رکھی تھی۔ ارے بچے کی عزت نفس نہیں ہے، اسے زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے، تو بچے کو مارنا، دھتکار دینا، بچے کے ساتھ زیادتی کرنا، بزرگوں کا احترام نہ کرنا، ہمارے معاشرے میں اتنا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ یہ سب ہماری کتابی باتیں ہیں، روایتی باتیں ہیں کہ ہمارے ہاں بزرگوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بچوں کا بڑا پیار اور شفقت ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایسے واقعات سے گزرتی ہوں، اور میں کیونکہ ایک الیکٹڈ ممبر رہی ہوں علاقے کی تو میرے پاس کچھ معاملات ابھی تک آتے رہتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، میرے خیال سے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی ہوں گی۔ اور یہ جس اسکول نے یہ حرکت کی ہے، اگر یہ واقعتاً اس کا نام بھی ہے اور لوگ سن بھی رہے ہوں گے تو اس کے اوپر تو ایک حد لازم ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت پیشنس کا کام ہے۔
ساری دنیا میں چھوٹے بچوں کو پیار محبت اور دلار سے پڑھایا جاتا ہے. 6 سال کی عمر کا بچہ اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے, اس کا جسم ترتیب پا رہا ہوتا ہے, اور 7 سال کی عمر میں وہ بچہ مکمل اس کا ذہن تیار ہو چکا ہوتا ہے. اس قسم کی زیادتیاں اور اسکول لیول پہ اور پڑھے لکھے ماحول میں ایسے ذہن پر نقش چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی بھی ذہن سے جاتے نہیں ہیں بچوں کے. تو اسکولوں میں جو تشدد کے واقعات ہیں اس کے اوپر جی بہت سے بل پاس ہو جاتے ہیں, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, سیمینار منعقد ہوتے ہیں, لیکن اگر پڑھا لکھا شخص وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جاہل لوگ کرتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. تو آپ بتائیے اس کی کیا سزا ہونا چاہیے؟ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں ویری کوئکلی, اس سے پہلے کہ میں دوسرے ساتھیوں کو بھی شامل گفتگو کروں, کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر حکومت کی ذمہ داری رہی ہیں, ہر حکومت کی. کجا اس کا کہ میں حکومت میں ہوں یا آپ حکمران ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ ذمہ داری ہے سب کی. اور اس میں بتدریج پاکستان میں آج تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں میں یہ سمجھوں گا کہ وہ فیل ہوئے, اور اس کی ایک سزا مجھے اور دوسرے لوگوں کو اور آپ کو بھی بھگتنا پڑتی ہے. وہ پرائیویٹ سکولوں کے اپنے رولز اور پرائیویٹ ہسپتال اور ان کے بنائے ہوئے اپنے قوانین ان کو بھگتنے میں ہمیں پڑتی ہے, کیونکہ گیپ اتنا پڑ گیا گورنمنٹ کے اس میں کہ فرض کریں اسکول میں اور آپ کل جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے اس بچی کو اچھا لے جاؤ اس کو سرکاری اسکول میں, تو آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ایکویلنٹ نیم البدل سرکاری اسکول نہیں ہوگا, ہم کیا کریں؟ مبشر لقمان صاحب, میں نے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا, آپ نے پڑھا, بلکہ میں نے تو اس اسکول میں پڑھا جو پھر بعد میں زندگی ٹرسٹ کی جانب سے لے لیا گیا تھا. الحمدللہ ان اسکولوں میں بڑا معیاری تعلیم کا نظام تھا. میں آپ کو یہاں تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں بولنے کا کہ میں جب عمران صاحب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقریریں شروع کی تھیں, تو میں کیونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں, اسکول رن کرتی ہوں, تو ان کی تقریر کا ایک جملہ میرے دل میں پیوست ہو گیا تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ جب ہم آئیں گے تو تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دیں گے. بخدا میں اس پہلے دن جس دن انہوں نے اوتھ لیا, مجھے امید تھی کہ وہ اپنی تقریر میں فرمائیں گے کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو 100 روزہ پلان تھا اس میں بھی ہمیں یہ امید تھی, کیونکہ جو کچھ آپ نے کہا بالکل میں اس کی تائید کرتی ہوں کہ اسکولوں کا معیار اور دوہرا معیار اور تہرا قسم کا سلیبس, اور پھر گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول, دیکھیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں زیادہ پیسے دے کے پڑھا سکتا ہے, اور پڑھا رہے ہیں لوگ, بلکہ بڑے اسٹیٹس کانشیس ہو گئے, اچھے اسکولوں سے نکال کے وہ زیادہ پیسے اور زیادہ فیس والے اسکول میں ڈال دیتے ہیں بچوں کو. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی, دیکھیے ایکٹ ہے یہ کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے یہ گورنمنٹ سے پاس شدہ ایکٹ ہے کہ پرائیویٹ اسکول 10% بچہ فری پڑھائے گا غریب بچے. منموہن سنگھ نے, آپ کو یاد ہوگا, اس نے انقلابی اقدام کیا تھا, اس نے کہا 25% بچے انڈیا کے اسکولوں میں بھارت میں فری پڑھیں گے پرائیویٹ اسکولوں میں. انہوں نے ایسا انقلاب وہ لے کر آئے دنیا میں, کیا ہم نہیں لا سکتے؟ 10% یعنی 100 بچے جس اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں 10 بچوں کو فری پڑھنا چاہیے وہاں. اتنی کیا مصیبت ہے اس بات میں, اور یہ ایکٹ ہے باقاعدہ منظور شدہ ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی نا تعلیمی معیار انحطاط پذیر کیوں ہے, اس لیے ہے ہمیں تو بہت زیادہ باہر سے ایڈز بھی ملتے ہیں. آپ دیکھیے یو ایس ایڈ بھی دیتا ہے, ورلڈ بینک بھی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بلیو می مبشر لقمان صاحب, میں آپ سے بالکل دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر جو ہمارا بجٹ ہے, تعلیمی بجٹ ہے, اگر وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے, صحیح طریقے سے خرچ ہو جائے, ہمیں کہیں سے امداد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سیاستدان اور جو منسٹرز ہیں وہ تو ماتوب ہوتے ہیں, بیوروکریسی دراصل کھا جاتی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی تمام تعلیمی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے, اور سارا پیسہ اربوں کی اس میں آتا ہے مد میں. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, سندھ کا مجھے پتہ نہیں ہے, کیا جاتا ہے. پنجاب میں تو ہم نے تعلیم اور ہیلتھ کے بجٹ سے میٹرو اور اورنج ٹرین بنا لی ہے. لیکن ایڈ کی آپ بات کر رہی تھی تو ایڈز کی کر لیتے ہیں. نبیل گبول صاحب, کل سندھ اسمبلی کے ایوان میں محکمہ صحت سے کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عذرا نے ایوان کو بتایا کہ سندھ میں ایڈز کے 36,000 مریض اس وقت آ گئے, اور سندھ حکومت کی جانب سے ایڈز کنٹرول کے لیے یو سی لیول پہ کام کیا جا رہا ہے, اور بلڈ سکریننگ نہ ہونے کے باعث لوگوں میں یہ مرض مزید بڑھ رہا ہے. اور وزیر صحت نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینے میں تقریباً 900 افراد ایڈز کا شکار ہوئے ہیں.
سیکس ورکرز کے علاوہ پولیس اہلکاروں میں ایڈز کا خطرہ بہت زیادہ موجود ہے. اب جب کہ اسکریننگ نہیں، اور خاص طور پہ آپ کو ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سی وجوہات ہوں گی. ڈائلسس جہاں پہ ہو رہا ہے، اور اگر ہیپیٹائٹس اور ایڈز کے مریضوں کے لیے الگ ڈائلسس مشین اور ایکوپمنٹ اور آر او پلانٹس نہیں ہے، تو وہ باقی مریضوں کو بھی ایڈز کروا دیں گے. تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے اب؟ مبشر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ شروع کیا ہے، اور اس میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا کسی بھی گورنمنٹ کو، چاہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر، اور ابھی سے نہیں، میں سمجھتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے کسی بھی حکومت نے اس پر اتنا توجہ نہیں دی، یا توجہ دی تو کر نہیں پائی. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ 30 سال جو ہے سویلین گورنمنٹ رہی ہے، 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ کرنا بھی چاہتی تھی 2 سال 3 سال 18 مہینے میں گورنمنٹ کو ہٹا دیا جاتا تھا. لیکن آج جو صورتحال ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ ایجوکیشن پہ بھی اور ہیلتھ پہ بھی زیادہ توجہ دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ 18 امینڈمنٹ کی نظر ہو گیا ہے، تو 18 امینڈمنٹ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک جو ایشو اس بچی کا اٹھایا ہے، اگر آپ نام لیں اسکول کا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. میں آئی ایم شیور کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں گے. آپ نے ابھی ڈاکٹر عذرا پیشو صاحبہ کے بارے میں بتایا، ہیلتھ منسٹری کے ایشو کے اوپر. آئی ایم شیور کہ وہ آپ کا شو دیکھنے کے بعد جو ہے بہتر اگر ہوتا اگر آپ ان کو بھی لیتے اپنے شو میں، اور وہ جواب دے سکتی ہیں سارے ان ایشوز کا. میں بالکل کہوں گا کہ میں خود پرسنلی، کیونکہ میں پورے سندھ میں گھومتا ہوں، سندھ میں گوشت سکولز جو ہے وہ تعداد ہے. سندھ کے اندر جس طریقے سے اپنا ایجوکیشن کا معیار ہونا چاہیے، وہاں پر صرف وڈیروں نے اوطاق بنایا ہوا ہے، ٹیچرز نہیں ہیں. ہمارے اپنے علاقے ہیں، تھانہ بولا خان کا ایریا ہے جہاں پر میری قوم رہتی ہے، وہاں پر تقریباً کوئی 500 سکول ہے، لیکن ٹوٹل ٹیچر جو ہیں وہ 500 سکول میں 10 ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر توجہ دے. میں چونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، اور نہ ہی گورنمنٹ کے اندر کسی عہدے پہ ہوں، میں زیادہ میڈیا کی توسط سے اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز کو یہ آپ کے توسط سے بتا سکتا ہوں، یا ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں اس پر کام ہو رہا ہے. تو بالکل کام ہونا چاہیے، اور بالکل اس پہ ہم ناکام ہوئے ہیں. اور بالکل آپ نے جو شو کیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ ایک نان پولیٹیکل ایشو بھی آپ نے اٹھایا ہے، اور اس پر جو ہے عمل ہونا چاہیے. تھینک یو بٹی صاحب. خوش بخت صاحبہ نے بھی کہا کہ آج بھی شاید اچھی ہیں سرکاری اسکول. کیا آپ بھیجیں گے اپنے کسی بچے کو سرکاری اسکول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گزارش یہ ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ جو بیسک حکومت کا رائٹ تھا عوام کو دینا، دونوں پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، بیچ دیا گیا ہے چند سرمایہ دار لٹیروں کو. اس پہ اس 20 کروڑ عوام کا حق نہیں رہا. لاہور میں آپ جانتے ہیں سینٹرل ماڈل سکول میں پڑھنے ہر ایک کی خواہش ہوتا تھا ایک سرکاری سکول تھا. آج بھی اگر گریڈ 21 اور 22 کے افسر میجورٹی لاہور میں رہنے والے ہیں تو وہ سینٹرل ماڈل سے پڑھے ہیں. آج وہ بھوت بنگلہ بن گیا. کیوں؟ اس میں ہم سب شریک جرم ہیں، کیونکہ جو حاکم ہم پہ 3 4 دفعہ آئے، یا 5 دفعہ آئے، یا 1 دفعہ آئے، ان کا عوام کے ساتھ رشتہ محبت کا، خدمت کا تھا ہی نہیں، پیسہ لوٹنے کا تھا. نبیل گبول جیسا صاحب کو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نبیل گبول جیسے صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ 500 سکول ہیں، 10 ٹیچر ہیں، اور پچھلے 10 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ نے پہلا ایک سوال کہا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی حکومت کا. میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا، جی ابھی اندر آتے ہی میں نے بھی یہ کیا تھا کہ دیکھیں 100 دن میں ہم حساب نہیں مانگ رہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مجھے کبھی توقع نہیں رہی تھی کہ یہ بہتری کریں گے. خان صاحب کے دعووں نے، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا. انہوں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں نظام تعلیم ایک ہوگا. تقریر کرنی ہے نا، اس دن کا ویٹ کر لینا، پھر ملک نہیں بڑائی کر تقریر کیا کرنی ہے؟ گنجی نے دھونا کی تے نچوڑنا کی، چھوڑو نا. جو میں نا ابھی میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ آپ جب سے پچھلے 4 مہینے میں تمام بزنس مینوں کا سروے کریں، ان کا بزنس بالکل نیچے گر گیا ہے، اس جگہ پہ کھڑا ہے یا اوپر گیا.
کسی ایک ادارے میں کرپشن اسے رک گئی ہے, نیچے گئی ہے یا اوپر گئی ہے. گزاری ہے ہم نہیں یہ کہتے کہ خان صاحب 71 سالوں کا مقابلہ کریں, لیکن خان صاحب ایک تبدیلی کا نام لے کے آئے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کچھ نہ کچھ انہوں نے تیاری کی ہے. پرابلم ایک اور ہے. مجھے کراچی کے اوپر آج بڑے ایشوز ہیں, میں آؤں گا وہاں پہ, لیکن ایک بریک کے بعد آؤں گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حکومت جو مرضی, پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستانیوں کو صحت, بنیادی صحت اور بنیادی تعلیم کا حق دیتا ہے. اور اگر کوئی بھی حکومت آپ کو اس حق سے محروم کر رہی ہے تو وہ خود آئین کے خلاف ورزی کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جناب خوشبخت شجاعت صاحبہ, ایک آپ کو میں بات عرض کروں کہ جب ہمیں ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے نا, تو ہم عدالت کا رجوع کرتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سکول سے ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہسپتال سے ہو, سرکاری سکول یا سرکاری ہسپتال سے ہو. اب آپ کے سامنے ایک کیس میں رکھتا ہوں, یہ یاسمین بی بی کا کیس ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے منشیات سمگلنگ کیس میں قید جو خاتون تھیں یاسمین بی بی, ان کو رہائی کے لیے بتا دیا ان کا کہ ان کی رہائی کر دی جائے. یاسمین بی بی جو ہیں, ان کو 5 کلو چرس برآمد ہونے پہ سزا سنائی گئی تھی, اور جس وقت تو جیل میں موجود تھی تو ان کے 4 بچے, اینڈ آئی ریپیٹ خوشبخت شجاعت, ان کے 4 بچے تھیلیسمیا سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. خود یاسمین صاحبہ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گئیں. خوشبخت آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. نبیل صاحب, آج جب سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران یعنی قائم مقام چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کلاسک کیس ہے, حالت دیکھ کر مدد کی جائے. اور جسٹس مظہر عالم نے تو کہا کہ خاتون کو گرفتار کر لیا, لیکن جنہوں نے وہ ہیروئن سپلائی کی وہ ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں. یہ کس قسم کی انکوائریاں کی ہیں؟ تو میرا مطلب ہے کہ ہم کدھر سے شروع کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. نبیل گفول, ایک عام آدمی کے پاس زندگی کے کتنے دن ہیں کہ وہ جمہوریت کے امیدوں کے اوپر بس انتظار کرتا رہے؟ دیکھیں, عام آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ کیا نعرے لگاتے ہیں, وہ کیا باتیں کرتے ہیں. ان کو صرف اپنے ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر فیسلٹی ملے, اور ظاہر ہے ملنی بھی چاہیے. اب عام آدمی بیچارہ ہمارے ملک کے اندر جتنا معصوم ہے اور جتنا پھستا جا رہا ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ سیاستدان لیتے ہیں جو عام آدمی کو استعمال کرتے ہیں صرف ووٹ کے لیے, اور ووٹ کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں سب سے زیادہ بڑا قصوروار اپنی قوم کو کہوں گا, میں عام آدمی کو کہوں گا, میں یہ جو عوام ہے ان کو کہوں گا کہ یہ برداشت کیوں کرتے ہیں. پھر یہ انہی لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آتے ہیں. پھر یہ جو ہے مطلب اپنے علاقے میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی سسٹم کم ہو گیا ہے, کمیونل سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا کہ جی یہ ہمارا گجر ہے تو گجر کو ووٹ دو, ارائی ہے تو ارائی کو ووٹ دو, سندھ کے اندر اگر جنیجو ہے تو جنیجو کو ووٹ دو. یہ چیزیں جو ہے نا پھر آگے جا کر پھر وہ ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل حل ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سب کی نظریں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہے. چیف جسٹس صاحب انگلینڈ UK میں ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن کل خود وہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے جو ٹی وی میں دیکھا کچھ مایوسی کا شکار تھے کہ اتنے فنڈز اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ 14,000 ارب جو ہے کی ضرورت ہے فنڈ بنانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ایز اے قوم اگر کل آپ دیکھیں کہ فرانس کے اندر کیا ہوا, پیرس میں لوگ باہر نکلے ہیں صرف یہ پرائز ہائیک جو ہوا ہے پیٹرول کا میرے خیال میں, اس کے اوپر عوام جو ہے وہ پیرس کے سڑکوں پر نکل آئی, اور وہاں پر جو ہے حالات آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی مشکل سے جو ہے فرانس کی گورنمنٹ نے کنٹرول کیا. عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے گی اور پرامن احتجاج کر کے ایک جگہ بیٹھ کر پرامن احتجاج, تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرح جو ہے ہمیں نہ ہیلتھ ملے گا نہ ایجوکیشن ملے گی, اور ہم ووٹ بھی انہی لوگوں کو دیں گے. پھر
تو اس لیے اگر جس طرح بھی چلے ایسا جو کرتے ہیں نا، بات آگے کی آ کہ میں جاتے ہیں، مانتا ایک ہوں قدم آگے آ کہ جاتے ہیں، سندھ کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں ہم، چلے جی اس کے بغیر گزارا کر دیں گے، زندہ رہیں گے تو پانی کے بغیر کیا کریں گے خوشبہ صاحبہ؟ معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ کراچی کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہے پڑھے لکھے افراد کی پاکستان میں، تناسب اگر میں نکالوں تو بڑے فخر سے کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور علماء حضرات موجود ہیں، اور پاکستان بنانے والے لوگ جو ہیں وہ کراچی کے اندر موجود ہیں، علی گڑھ سے جن کا تعلق ہے، جو علی گڑھ سے فارغ التحصیل ہیں، ان لوگوں کا ہاتھ ہے پاکستان بنانے میں، اور کراچی کے ہی لوگوں کو پانی میں خریدنا پڑتا ہے۔ ارے یہ کیسا شہر ہے خوشبخ صاحبہ، کیسی تعلیم ہے؟ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو، حکومت دوسرے کے ہاتھ میں ہو، پیپلز پارٹی کے پاس ہو، ایم کیو ایم کے پاس ہو، میرے پاس ہو، جنرل مشرف کے پاس ہو، کراچی والوں کو ٹینکر سے ہی پانی ملنا ہے، پانی لائن میں نہیں آنا، یہ کیا مافیا ہے؟ لقمان صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کراچی پہ سب سے پہلے آفت آتی ہے، ہر چیز کی آفت کراچی پہ آتی ہے، ہر بات کراچی پہ آ کے رکتی ہے۔ ویسے بھی کراچی ایک اہم شہر ہے، آپ نے بالکل اس کی صحیح ترجمانی کی، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پورے ملک کے لیے قابل فخر ہیں اور جنہوں نے ملک بنانے میں حصہ ڈالا۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گی کہ ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل کرپشن کی بہت زیادہ، لیکن ہم میں سے کوئی ذرا اس طرف بھی دھیان دے کہ انٹلیکچول کرپشن بھی بہت ہے ہمارے ہاں، اور پڑھا لکھا شخص، تعلیم یافتہ شخص جو بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے، دیکھیے کوئی جاہل شخص بالکل ہی جاہل مطلق، اور بہت سارے جاہل مطلق کسی ادارے میں نہیں ہوتے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے، تو یہاں جب کبھی بھی باغ ڈور آئی، چاہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس آئی، چاہے کسی بھی پارٹی کے پاس آئی، پڑھے لکھے لوگ تو اوپری سطح پہ بیٹھے تھے، لیکن جو انٹلیکچول کرپشن ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دستانے پہن کے قتل کرنے والی بات ہوتی ہے، کہیں نشان بھی نہیں چھوڑے جاتے انگلیوں کے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے کہاں زمین کھینچ لی۔ برسا برس اس شہر میں پانی کا ہنگامہ رہا، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں بھی لوگ ڈول میں پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی سراہیاں ہوتی تھیں، مٹکے ہوتے تھے اسی شہر میں، اور ہم نے مٹکے کا پانی پیا ہے، سراہیوں سے پانی پیا ہے، نلکوں سے تو کم ہی پانی آتا تھا اس زمانے میں بھی۔ لیکن جیسے جیسے شہر بڑا ہوتا گیا، آپ یہ بتائیے کہ جو سلم ایریاز بنتے چلے گئے، جو اللیگل بستیاں آباد ہوتی چلی گئیں اور اللیگل کام ہوتے چلے، جن سے بھتے لیے جاتے رہے، جن کو بٹھایا گیا باقاعدہ، جن سے فائدے اٹھائے گئے، جن کو آج مسمار کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے پہلے ان کو جگہ دی جاتی ہے، انہیں بٹھایا جاتا ہے، کنڈے ڈالے جاتے ہیں بجلیوں کے، پانی کے کنیکشن کاٹ کے دیے جاتے ہیں۔ اگر 50 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، 1 کروڑ کی آبادی کا شہر تھا، تو اب اگر مردم شماری کو ہٹا کے بات کی جائے تو 3 کروڑ سے زیادہ، اس کے تو بڑے بڑے ملک ہیں 3 کروڑ کے تو آبادی کے، جو ہمارا شہر ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کوزے میں دریا کیسے سمائے، اور اس پیالے سے جتنا پانی باہر آ رہا ہے، مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے کہ لوگ، آبادی بڑھ گئی، لوگ آ گئے، ماشاءاللہ یہ ایک مادر گیتی ہے، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا کچھ کمانے کے لیے آتے ہیں، روزگار کے لیے آتے ہیں، سارے ملک سے آتے ہیں، بلکہ بیرون ممالک سے بھی آتے ہیں اور یہ آباد ہوتے ہیں۔ اس چیز پر کسی نے کوئی 5 سالہ 10 سالہ 15 سالہ منصوبہ نہیں بنایا۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ہر وقت ہم اخباروں میں پڑھتے تھے 5 سالہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، 10 سالہ۔ 1960 کی دہائی کے بعد سے جو ہمارا ترقیاتی سسٹم تعطل پذیر ہوا، تنزل پذیر ہوا، وہیں جا کے تھم گیا، چاہے تعلیم ہے، چاہے صحت ہے، چاہے فائنانس ہے، معاشیات ہیں، چاہے ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، سب کچھ وہاں ٹھہر گیا، اور ہم ایک ایسی دوڑ میں لگ چکے ہیں جہاں ایک شخص سامنے والے کو پیچھے کر کے اور اپنا پانی حاصل کرنا چاہے گا، اپنی بجلی لینا چاہے گا۔ تو اس صورتحال میں پھر یہ عرض کروں گی آپ سے کہ جو یہ نیا پاکستان ہے، اور جو نیا پاکستان کا نعرہ ہے، اور جو ہم ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں، پوری قوم نے امید لگائی ہے، مبشر لقمان صاحب، اس وقت اگر امیدیں ٹوٹیں گی اور اگر اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا تو پھر بہت دکھ ہوگا، پھر ہم مایوسی کے اس گڑھے میں جا پڑیں گے جہاں سے اٹھنا محال ہو جائے گا۔ تو یہ امید کی کرن جو پھوٹی ہے، یہ کرن رہے، اور اس سے جو پھوٹنے والی روشنی ہے اس سے لوگوں کو اور عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔
اب ایک جگہ اگر آپ ٹینٹ لگا کے غریبوں کے لیے انتظام کریں، بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں اور شامیانہ لگ گیا ہے، ان کو مفت میں کھانا دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہزارہا لوگ جن کی دکانیں ٹوٹی ہیں، جن کے گھر مسمار ہوئے ہیں. آج ہی میں نے ایک ٹرسٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس، کچھ انہوں نے بتایا کہ 6000 لوگ جو ہیں جن کے پاس اب کھانے کو نہیں ہے کراچی میں، کیونکہ ان کا سارا مال و متاع جو ہے بلڈوز کر دیا گیا، ان کو وہ 6000 لوگوں کو مفت راشن فراہم کریں گے. اب میں اس پہ آتا ہوں، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس بات کے اوپر تو ہم سیاست نہیں کر سکتے. ایک طرف ہم کسی کو نوالا دے رہے ہیں اور ایک طرف ہم کسی کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں. جی مجھے اجازت دیں اگر آپ، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا بھٹی صاحب سے. یہ بڑا کلاسک کیس ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہ تجاوزات کا خاتمہ ہو رہا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ایک طرف غیر قانونی تجاوزات ہیں اور دوسری طرف رونا ہے جب ان سے ختم کرو. اگر ان کو ختم نہیں کرتے تو میں اور آپ رو رہے ہیں. اور سچی بات ہے کہ قانون، یہ میں مانتا ہوں کہ دیر سے امپلیمنٹ ہوا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن قانون جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہمیں چین نہیں ہے. اچھا مبشر صاحب، میں واقعی ہی مایوسی کا عالم ہے. میں جو بھی باتیں سن رہا ہوں، کہتے ہیں نا اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. آپ نے ایک سوال کیا تھا محترمہ سے کہ ایک پانی قطرے کا نہیں ہے کراچی میں، پاکستان کا دل ہے نا یار، کون ذمہ دار ہے بھائی؟ جو اقتدار میں آتا رہا ہے اس کی اپنی پراپرٹی خربوں گنا زیادہ ہوتی رہی ہے، ملک مقروض ہوتا رہا ہے. عوام بیچاری جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے. حکمران وقت کی ذمہ داری ہے لوگوں کے آپ کے آئین میں 40 چھکے عوام کی تعلیم، صحت، پانی، روزگار دینا ان کی ذمہ داری نہیں دیتا تو وہ حکمران حکومت کے قابل نہیں ہے. کیوں تین دفعہ وہ چپکتے آ کے حکومت میں؟ وہ بتائے نا ان کی پراپرٹی کتنی بڑی. مان رہے ہیں کراچی کو پانی کس کی حکومت رہی ہے؟ لٹکا دے ان سب کو. دوسری بات، گزارش ہے کہ کہہ رہے ہیں تجاوزات ہٹا دی گئی. میں اپنے گھر کے ساتھ کسی کو ایک اینٹ نہیں لگانے دیتا تو سرکاری جگہ پر کیوں قبضہ کیا جاتا ہے؟ اس وقت ادارے کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ یہ سارے ہی انہیں پکڑ کے الٹا لٹکا دینا چاہیے. آپ کا مطلب پیسے کھا کے لگواتے ہیں؟ 100%، 1000% نقشہ اپروو نہیں ہوتا، چیزیں بن جاتی ہیں. کیوں سرکاری جگہوں پر قبضے ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. میں کیوں کروں کسی کی جگہ پہ قبضہ؟ میں غریب ہوں، چلو وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں کسی طاقتور کے جگہ پہ قبضہ کروں گا تو میرا پورا خاندان جیل میں چلے جائے گا، میں باہر آ ہی نہیں سکوں گا، میری ٹانگیں توڑوا دیں گے. مال مفت دلے بے رحم. بھائی آئین اور قانون کس لیے بنا ہے؟ امپلیمنٹ حکومتوں نے کرانے ہیں، میں آتا ہوں. عارف حمید بھٹی میرے ساتھ ہیں، نبیل گبول اور سینیٹر خوشبو بھی میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. نبیل گبول صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے. میر انوار صاحب وہ ہمیں بڑا انلائٹنڈ رکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. ان کا ایک میسج آیا ابھی مجھے، وہ کہتے ہیں کانگریچولیشنز، پاکستان جسٹ امپرووڈ 11 points in the World Bank ease of doing business ranking, climbing from 147 to 136 out of 190 countries in 3 months after 9 years of consistent decline. It is one of the biggest achievements in the first 100 days so far. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا یہ آپ کے دوست کون ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے جو اس طرح کے آپ کو انہوں نے بھیجا ہے میسج. لیکن میں انتظار میں ہوں 29 کا کنونشن سینٹر کا، پرائم منسٹر کے خطاب کا، جب وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کارنامہ 100 دن میں انہوں نے کیا ہو جو کہ وہ خود بتائیں گے. قوم کو تو نہیں پتا ابھی تک، ہمیں بھی نہیں پتا ابھی تک. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریٹنگ اوپر نیچے ہم نے تو ایسے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریٹنگز دیکھی ہیں جو خود ایک کلفٹن کے ایک کمرے میں جو ہے ایک شخص چلاتا تھا اور وہ دوسرے دن جو ہے اس کو پوری میڈیا میں چلا لیتا تھا. جی سب سے کرپٹ جو ہے کون سی پارٹی ہے، سب سے پاپولر کون سی پارٹی ہے، اور وہ سب چیزیں جو ہے یہ ہوتی رہتی ہیں. اور جب میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا تو سارے چینل میرے پیچھے پڑ گئے تھے. ہاں تو یہ تو سب دنیا کو پتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ فرانس میں ہونا چاہیے، اس کا دفتر کلفٹن میں تو نہیں ہے نا. وہ تو سب کو پتا ہے کہ 2 نمبر کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات دیکھیں اس طرح. ہاں
تو ہمیں ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے کہ ہماری قوم شرمندہ ہو. باہر انٹرنیشنلی جا کر اگر ہمارے اپنے حکمران جا کر کہیں کہ ہم جو ہے کرپٹ ہیں, ہم چور ہیں, ہم ڈاکو ہیں, لیکن ہمیں لون ملنا چاہیے. IMF کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی کرپشن بہت ہے, ڈکیتی چور بہت ہے, لیکن ہمیں پھر بھی لون ملنا چاہیے. ہمیں اس چیز سے دیکھیں, میں نے ابھی آپ کے شو میں بیٹھ کر میں نے خود اپنی ہی گورنمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی. میں نے بتایا کہ ہاں ہمارے سندھ کے اندر بہت سارے مشکلات ہیں, ایجوکیشن میں بھی ہے, ہیلتھ میں بھی ہے, اور بھی چیزوں میں ہے, بہت ساری چیزیں. خود میرے کانسٹیٹوئنسی لیاری کے اندر آپ SBCA جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا کام ہے کہ وہ جو ان آتھرائزڈ بلڈنگ ہے ان کو روکے, وہاں پر 10 12 منزلیں عمارت بن گئی ہیں. صرف میں لیاری کی بات کر رہا ہوں, اس طرح پوری کراچی میں یہ جو اس وقت KMC کر رہی ہے چیف جسٹس کے حکم پر تجاوز کے خلاف, انکروچمنٹ کے خلاف, اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں بھی پیسہ بن رہا ہے. یعنی جس نے پیسے دیے اس کا دکان نہیں گرایا جائے گا, جس نے نہیں دیے اس کا دکان گرایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پر کرپشن, یعنی آپ اگر کسی چیز اگر آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور شہر کو صاف گرین کہتے ہیں, کراچی کو گرین بنانا ہے, کراچی کو آپ گرین بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو, ایسے ہوٹلوں کو, ایسے دکانوں کو مسمار کر رہے ہیں جو بالکل میں مانتا ہوں اللیگل انکروچمنٹ ہے. ہم 30 سال 40 سال تک سوتے رہے, اب ہمیں پتہ چلا اللیگل انکروچمنٹ ہے, ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. لیکن ابھی اس کے اوپر جو پیسے بنانے جائے گا, اب آپ دیکھ لینا کہ کتنے, مطلب یہ اس سے بڑا کرپشن جو ہے اب شروع ہوگا جب یہ جتنے بھی کراچی کے اندر تجاوزات کے خاتمے کے لیے جو مہم چل رہا ہے یہ جب رک جائے گا, اس کے بعد پھر لین دین شروع ہوگا. تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنائے جو اس چیز کو دیکھے کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے, بلیم کرتے رہتے ہیں ہم, ایک بلیم اور کر لیتے ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہمارے جو تبدیلی والے پرائم منسٹر ہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں, وہ کیا بولیں گے 29 کو, پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے پانی کا بھی پھر 29 کو ہی سن لیں گے 100 یو ٹرن لیے نہیں لیے. وہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ پانی کا بھی 29 کو سن لیں. میں عرض کروں, ہاں جی, نبیل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, گرانے کے پیسے لیے جا رہے ہیں یا مزید لینے جائیں گے. اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے کہ کرپشن نہ کرے؟ مراد علی شاہ آپ کی ہے, مراد علی شاہ کی, حکمرانوں کی. اصل بیسک ان کی کام ہے رول آف لا. اپنا بھٹی صاحب میں آپ کا آج کا بھی ایک شو دیکھا تھا رپورٹر میں جو آپ نے کیا ARY میں, مجھے اندازہ ہو گیا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اگر ایک سٹنگ انفارمیشن منسٹر ایک کنونشن میں یہ کہتا ہے کہ 10 سال کے اندر یہ جتنی الیکٹرانک میڈیا پاکستان سے اس کا خاتمہ کرنا ہے, تو آپ کے اپنے چینل سے کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. اب آپ اپنے چینلوں میں دیکھیں کتنے لوگوں, کیمرہ مین میرے پاس آتے رہے, کیمرہ اس وقت بھی کیمرہ مین آپ کے کھڑے ہیں, آپ کے سما کے اندر تو پتہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. دوسرے جتنے چینلز کے وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہمارے تقریباً 50 ساتھی نکال دیے گئے نوکریوں سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے اچھی چیز ہے, لیکن اس کے بعد جو پیسہ بنایا جائے گا وہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں. اور روکنے کی جو آپ بات کریں گے کس کی ذمہ داری ہے روکنا, تو بالکل یہ روکنے کی ذمہ داری جو ہے کیونکہ اب یہ KMC یہ سارا کر رہی ہے. اور پہلی دفعہ جو ہے KMC جو کہ MQM کے پاس ہے, اور اس کا جو میئر ہے وسیم اختر صاحب ہے جو کہ 12 میں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے انڈر آتی ہے کیونکہ اس کا منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ دیکھیں میں کھلا بات کرنے والا ہوں, اس لیے ہمیشہ کھلا بات کرنے والا جو ہے وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں ایک ناکام سیاستدان ہوں, لیکن میں بات کروں گا سچی, کسی کو لگے یا صحیح لگے, بالکل اس کے اوپر ہی ہماری ذمہ داری ہے ہماری. مطلب میں تو بالکل بھی ناکام سیاستدان نہیں ہے کبول صاحب, میں آپ کو بتاؤں آپ ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب سیاستدان ہیں اور بڑے اچھے پائلٹ بھی ہیں, اس لیے لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. بٹ ویری کوئکلی خوشبخش شجاعت صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر وسیم اختر ہیں ذمہ دار, اس سے پہلے بھی MQM رہی یا سٹی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس رہی, اور آپ اپنا فیڈرل گورنمنٹ کے بھی حصے دار رہے, تو پھر پانی پہنچانا یا نہ پہنچانا کس کی کوتاہی ہے کراچی والوں کو؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا, حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور عہدیداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. مجھے یاد ہے 2007 میں جب K3 کا منصوبہ ہو رہا تھا
اور مصطفیٰ کمال میئر تھے اور وہ بہت ببانگ دہل یہ اعلان کرتے تھے اور بالکل وجہ کرتے تھے کہ میں لیاری کی ٹیل تک پانی لے گیا ہوں جہاں کبھی بھی 70 سالوں میں پانی نہیں گیا. اچھا قدم تھا, اچھا کام ہوا تھا, لوگوں نے بڑا سراہا تھا. لیکن اس کے بعد K4 کا منصوبہ تھا جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا اور وہ وہیں سٹینڈ سٹل ہو گیا. پھر بلدیاتی سسٹم ہمارا جس طرح کھاتے میں گیا اور اس کے بعد بلدیاتی سسٹم آیا, اس کے بعد میں سمجھتی ہوں وسیم اختر صاحب کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہیں اپنے آپ کو منوانا ہوگا بہتر کام کر کے, بہتر پلاننگ کے ساتھ. اور اس وقت جس طرح کھڑے بڑے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ قانون کے ساتھ کھڑے رہیں, انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں, عوام کے ساتھ کھڑے رہیں اور صحیح معنوں میں کام کر دکھائیں. دیکھیں لاسٹ موقع ہے, ہر ایک کو ایک موقع ملتا ہے, یہ موقع انہیں بڑا اچھا ملا ہوا ہے. تو اگر جس وقت آپ کے پاس یہ مواقع ہوتے ہیں اگر آپ انہیں کھو دیتے ہیں تو اسی طرح پھر گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں سب طرف سے کہ انہوں نے نہیں کیا اور یہ کام اچھا نہیں ہوا. لیکن اس وقت اگر یہ کام کر سکتے ہیں وہ, تو وسیم اختر صاحب کے پاس اس وقت بہت بڑا کام ہے, ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. اور حکومت وقت جسے سندھ کی حکومت کہا جاتا ہے, کہ مراد علی شاہ صاحب بہت ایکٹیو ہیں, بہت سے کام کر رہے ہیں, بہت سے معاملات ہیں, لیکن یہ جو آ جاتا ہے نا کہ KMC ادھر ہے, KDA ادھر ہے, پھر اس کے بعد کینٹونمنٹ, یہ جو دو کراچی کس قسم کا شہر ہے, 13 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. میں جس زمانے میں MNA الیکٹ ہوئی تھی, اگر ایک سڑک بنانے جاتی تھی تو کوئی تقریباً سمجھیں 25-30 گز کے بعد وہ سڑک رک جاتی تھی. کیوں بھائی, کیوں رک گئی ہے؟ پتہ چلا جی وہاں سے تو کینٹونمنٹ کا ایریا شروع ہو گیا, اب آپ اس سے اجازت لے لیں, جب اس سے اجازت لیں تو اب وہاں سے آپ دوسرے ایجنسی سے اجازت لیں. تو ہمارا جو شہر ہے اس کے سسٹم کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بہت ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پارٹیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں, سیاست ایک دوسرے سے, وہ تو ہوگا جب دو پارٹیاں یہاں کام کریں گی تو یہی ہوگا. ایک پارٹی ایک کام کرے گی, دوسرا اس کے نمبر نہیں بننے دے گا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اب یہاں زیادہ تر نمائندے آئے ہیں PTI کے. PTI اگر یہ رونا روئے گی کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں, سارا سندھ حکومت کے پاس اختیار ہے, تو پھر یہ بہت غلط ہو جائے گا. کیونکہ یہ رونا تو ہم بھی روتے رہے, MQM بھی بہت عرصے روئی. ٹھیک ہے خوشبخت صاحبہ, میرے پاس اب وقت کی کمی ہے, مجھے یہیں پہ روکنا پڑے گا. تو یہ رونا نہیں رویا جا سکتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے نمائندگان ہیں جو اسمبلیز میں ہیں, پارلیمنٹس میں ہیں, ان کو اب حساب بھی دینا پڑے گا. قبول صاحب آپ کا, بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.